الحمد للہ الذی انزل القرآن وہدانا به الی عقائد الایمان اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ مولانا صادق نقشبندی آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے۔ رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں کچھ فقیر آپ کے سامنے لب کشائی کرنے کی سعادت حاصل کرے گا، چونکہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ جلوہ فرما ہے اور قرب الہی کی چھم چھم رحمتوں کی برسات ہو رہی ہے۔ خدا کے قرب کو حاصل کرنے کا یعنی زبردست موقع ہے، اور اس موقع سے ظاہر ہے جب آپ حضرات ہم سب جب اس کے فضائل، اس کے مناقب اور اس کے حوالے سے جب سنیں گے تو ہمارے اندر ذوق اور ولولہ بڑھے گا، اور ہم کچھ نہ کچھ اس حوالے سے کرنے کی کوشش کریں گے، کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کریں گے یا بہت کچھ کرنے کی کوشش کریں گے۔ انسان کی فطرت ہے کہ چیز کے فضائل، اس کے مناقب، اس کے بارے میں جب پتہ چلتا ہے تو بندے کو اس کی چیز کی اہمیت کی وجہ سے، اس چیز کے اہمیت کی وجہ سے اس کے حاصل کرنے کی بندہ کوشش کرتا ہے۔ سب سے پہلے جو قرآن پاک کی آیت مقدسہ جو ہے، قرآن فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسا کہ تم سے پہلوں پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تم متقی ہو۔ اب یہاں اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ ایمان والو تم پر بھی فرض کیے گئے، تم سے پہلے بھی باقاعدہ روزوں کا سلسلہ موجود تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ روزہ کا سلسلہ امت محمدیہ میں بھی ہے، اور امت محمدی کے علاوہ دیگر امتوں میں بھی روزوں کا سلسلہ تھا۔ سب سے پہلے روزے کے حوالے سے حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لے کر آئے تو آپ چونکہ اللہ رب الجلال نے آپ کو جو ہے وہ تخلیق فرمائی تھی، اور جب آپ دنیا میں آئے تھے تو آپ کا جسم مبارک جو ہے وہ سیاہ ہو گیا تھا۔ تو اب جب آپ کا جسم مبارک سیاہ ہوا تو آپ اس حوالے سے متعجب ہوئے اور پریشان ہوئے، تو اللہ رب الجلال نے حکم فرمایا کہ 13 تاریخ کا روزہ رکھو۔ آپ نے جب 13 تاریخ کا، چونکہ چاند کے 13، 14 اور 15 تاریخ ہے نا، تو ان کے روزہ رکھنے میں 13 تاریخ کا روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ جیسے آپ نے رکھا تو آپ کے جسم کا تیسرا حصہ روشن ہوا۔ پھر حکم ہوا کہ 14ویں تاریخ کا بھی روزہ رکھا جائے، آپ نے اس تاریخ کو بھی روزہ رکھا، تو آپ کا پھر دوسرا حصہ جسم کا وہ بھی اور مزید روشن ہوا۔ پھر حکم ہوا کہ 15ویں تاریخ کا بھی روزہ رکھو۔ جب آپ نے 15ویں تاریخ کا روزہ رکھا تو آپ کا پورا جسم روشن ہو گیا۔ تو اس میں یہ اشارہ دیا گیا کہ اگر روزہ وہ ہے جو سنوارتا ہے اور سیاہی کو مٹاتا ہے، نورانیت کو پیدا کرتا ہے، اسی لیے تو قرآن میں فرمایا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو، تم پرہیزگار ہو جائے۔ اب یہاں پر روزے کے فوائد میں ایک تو یہ ہوا کہ یہ ظاہر کو بھی سنوارتا ہے اور باطن کو بھی سنوارتا ہے، اور باطن کو یہ منکشف کرتا ہے، باطن کو یہ روشن کرتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ رب ذوالجلال نے قرآن میں فرمایا کہ تم پر بھی فرض کیے گئے، تم سے پہلے پر بھی روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اور چونکہ وجہ اس کی یہ ہے کہ روزہ باطن کو کیسے سنوارتا ہے، روزہ باطن کو کیسے نکھارتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان الشیطان یجری مجری الدم فضیقوہا۔ حضور نے کہا کہ شیطان تمہارے جسم میں گھومتا ہے، خون میں گھومتا ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس کو کیسے روکیں؟ وہ شیطان جو جسم لطیف رکھتا ہے، وہ جسم لطیف کی وجہ سے وجود کے اندر انٹر ہو کر آپ کو جو ہے وہ وساوس میں مبتلا کرتا ہے، آپ کو ہلاکت میں لے کر آتا ہے۔ وہ شیطان جس نے قرآن میں کہا کہ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں ضرور بندوں کو گمراہ کروں گا، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، میں ان کو آرزوئیں دلاؤں گا۔ وہ شیطان جو دائیں طرف سے آتا ہے، بائیں طرف سے آتا ہے، سامنے سے آتا ہے، پیچھے سے آتا ہے، یہاں تک کہ وجود میں بھی آ کر آپ کو وسوسوں میں، گمراہیت میں، گناہوں میں اور اس طرح کے شیاطینی سلسلوں میں مبتلا کر کر آپ کو راہ حق سے بھٹکاتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ ان الشیطان یجری مجری الدم فضیقوہا، اس کو روکو، اس کو تنگ کرو۔
صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیسے تنگ کریں، جو ہمارے وجود میں بھی آ جائے، جو ایسی جسم رکھتا ہے تو کیسے روکیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے کے ذریعے سے، کیونکہ روزہ رکھنے سے کیا ہوگا کہ شیطان وجود ایسا روحانی طور پر مضبوط ہوگا کہ شیطان جو ہے وہ اس کے اندر حلول کرنے سے اور اس کو وساوس سے روکتا ہے۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حدیث قدسی ہے اور آپ نے بے شمار دفعہ سنا کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا الصوم لی، روزہ میرے لیے، اللہ کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، اور اس کی جزا میں خود ہوں۔ سوال یہ ہے کہ اللہ رب الجلال، اور اس کا ایک ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اس کی جزا میں دوں گا، روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا میں دوں گا، تو سب کی جزا ہی میرا رب دیتا ہے، اور ساری ہی عبادت اللہ ہی کے لیے ہے۔ جب ساری عبادت اللہ کے لیے، نماز بھی اللہ کے لیے ہے، اسی طرح رمضان کے روزے بھی اللہ کے لیے ہے، حج بھی اللہ کے لیے ہے، زکوٰۃ بھی اللہ کے لیے، ساری عبادت اللہ ہی کے لیے ہے، تو اب ایسی صورت میں اللہ نے کیوں فرمایا حدیث قدسی میں کہ روزہ میرے لیے؟ روزہ تو ساری عبادت ہی اللہ کے لیے ہے، جب ساری عبادت اللہ کے لیے ہی ہے تو پھر خاص اس کو کیوں کہا کہ روزہ میرے لیے ہے جبکہ ساری عبادت اللہ ہی کے لیے ہے؟ یہاں پر علماء نے اس کا جواب دیا کہ اصل بات یہ ہے کہ دوسری عبادت، اس کے کچھ جو جوابات ہیں، ایک جواب یہ ہے کہ ساری عبادت تو اللہ کے لیے ہے، مگر جس طرح ساری مسجدیں اللہ ہی کے لیے ہے، جتنی بھی روئے زمین میں مساجد ہے سب اللہ کے لیے، مگر اللہ نے بیت اللہ کو اپنے ساتھ خاص کر دیا اور فرمایا کہ اللہ، یہ بیت اللہ جو میرا گھر ہے، سارے مسجد اللہ ہی کا گھر ہے، مگر بیت اللہ کو اللہ نے اپنے ساتھ خاص کر دیا۔ اسی طرح ساری عبادت اللہ ہی کے لیے ہے، مگر روزے کو اللہ نے اپنے ساتھ خاص کر دیا۔ اب روزے کو اپنے ساتھ خاص کرنے کا بھی کوئی سبب ہوگا، اللہ کا کوئی فرمان کوئی حکمت سے خالی نہیں ہے، ہر ایک فرمان میں حکمت ہے۔ قرآن کے اندر جو اللہ کے کلام میں حکمت ہے، مگر سمجھنے کے لیے ہماری کوشش بھی ہونی چاہیے۔ ہم دنیا کی لہو و لعب میں، دنیاوی معاملات میں تو اپنا شعور استعمال کرتے ہیں، تفکر کرتے ہیں، غور کرتے ہیں، مگر اللہ کے کلام میں غور نہیں کرتے، اللہ کے فرمان میں غور نہیں کرتے، جبھی تو ہم جو ہے پیچھے ہیں۔ اگر غور کریں تو ہم آگے بڑھتے چلے جائیں۔ اب روزے کو فرمایا کہ روزہ میرے لیے، ساری عبادت اللہ کے لیے، اور یہ ایک خاص نسبت دی گئی ہے۔ اب کیوں دی گئی ہے کہ یہ میرے لیے، ساری عبادت اللہ کی؟ اصل وجہ یہ ہے، آپ نماز پڑھیں، نماز کے ذریعے ریاکاری ہو سکتی ہے، چونکہ وہ دکھ رہا ہے، ریاکاری ہو سکتی ہے۔ آپ اگر حج کریں، آپ نے احرام باندھا، آپ گئے، آپ نے طواف کیا، منا گئے، مزدلفہ گئے، عرفات گئے، دیگر مقدس مقامات گئے، وہاں آپ گئے، سب کو نظر آ رہا ہے، ریاکاری ہو سکتی ہے۔ آپ نے زکوٰۃ دیا، آج تو لوگ زکوٰۃ ایک غریب کو دیتے ہیں اور 10 بندے تصویر کھنچوا کر بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ دیا ہے، ایک بورا ہاتھ میں پکڑ کر راشن دیتے ہیں اور 10 افراد تصویریں کھنچواتے ہیں۔ وہ فقیر، وہ غریب آدمی سوچتا ہے کہ یار یہ دے کر مجھ پر بوجھ نہ ڈال رہے ہوں، اور پھر ہمارے یہاں یہ دکھاوا ہے۔ تو دیگر جتنی بھی ارکان اسلام ہیں، ارکان اسلام میں نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، ان کے اندر جو ہے وہ ایک جو ہے وہ واحد عبادت ہے جو روزہ ہے، جس میں ریاکاری نہیں ہو سکتی۔